السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يأت من الدنيا الا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل الغنى في قلبه ويأته من الدنيا وهي راغمة رواه ابن ماجہ او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا سورۃ الذاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنات کو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ تو یہ جو انداز ہے بتانے کا کہ ہم نے پیدا نہیں کیا مگر صرف ہماری عبادت کے لیے، یہ ہوتا ہے وہ انداز جس میں ایکسیپشن ہوتا ہے کہ پہلے نفی کی جائے کہ کوئی اور مقصد نہیں سوائے اس کے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں حصر ہے، یعنی کوئی اور مقصد نہیں ہے پیدا کرنے کا انسانوں کو اور جنات کو، الا لیعبدون، مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اگلی آیت میں فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق نہیں چاہتا۔ وما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے الرزاق، وہ ہستی جو سب کی رزاق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والا، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ذو القوة المتین، بہت قوت والا، بہت طاقت والا۔ یہ تین آیات ہیں سورۃ الذاریات 56، 57 اور 58، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی مخلوق تخلیق کا، پیدائش کا مقصد بیان فرمایا، اور پھر نفی بھی کی کہ رزق کے لیے پیدا نہیں کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رزق کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ مختصر الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کی وہ باتیں بیان فرمائی ہیں جس پر ہم جتنا غور کریں گے اتنی ہماری ہدایت کا سامان ہوگا۔ آج اگر مرد سے پوچھا جائے، کسی بندے سے پوچھا جائے، تو اس کی زندگی میں جو پورا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کیریئر ہوتا ہے، بالکل بچپن سے ہی، اسکول سے ہی، کالج، یونیورسٹی، اس کے بعد جاب۔ تو زندگی کا جو محور ہوتا ہے، جو ایک ڈائریکشن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ میں نے کیسے گھر ہو جائے میرا، گاڑی ہو جائے، اور کیسے میری زندگی گزر جائے۔ اس کے بعد ہر مہینہ ایسے ہی گزرتا ہے کہ جس میں انسان اپنے پیسوں کو، اپنے بجٹ کو مینیج کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ذہن میں خدشات ہوتے ہیں کہ کوئی بیماری ہو گئی تو کیا ہوگا، پھر بچے ہوں گے، گھر چاہیے، بچے زیادہ ہیں، کمرے کم ہیں، آگے چل کے کیسے کریں گے، پھر سواری چاہیے، اس کے بعد بچے بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں کروانی ہیں، اس کے لیے کیا معاملہ ہوگا۔ یہ ہیں انسان کے خدشات، اور انہی خدشات کے ساتھ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں،
اور ایک دوسرے سے لوگ نصیحت لیتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں بندے کو دیکھو، اس نے محنت نہیں کی تھی، پڑھائی نہیں کی تھی، اس نے جو ہے وہ کام صحیح نہیں کیا تھا، تو آج اس کو کتنی مشکل ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کا اس پر قرض ہے، اور وہ جو ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ پرووائڈ نہیں کر پا رہا، اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دے پا رہا۔ لہٰذا یہ عبرت ہو جاتا ہے باقی لوگوں کے لیے کہ وہ پھر ایسا نہ کریں۔ اپنی اولاد کو سکھانا کہ تمہیں پڑھنا ہے، تمہیں باہر شفٹ ہونا ہے، باہر کسی ملک میں تمہیں جانا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے بالکل واضح الفاظ میں یہ بات کہتے ہیں کہ میرا مقصد ہے کہ میں کسی طرح باہر چلا جاؤں۔ میرا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا، یہ کہ باہر چلے جائیں۔ اس کی زندگی کا مقصد بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور وہ اپنے منہ سے غلطی سے یہ بول بھی دیتے ہیں کہ بس میرا مقصد یہ کسی طرح باہر چلا جاؤں۔ اور یہ مقصد بنا کیسے؟ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں رہنے سے تو ان ترقی نہیں ہو پائے گی، لیکن اگر ہم باہر چلے جائیں تو ہمیں مواقع بہت مل جائیں گے، اور باہر انسان ڈالر میں کماتا ہے، پاؤنڈ میں کماتا ہے، یورو میں کماتا ہے۔ باہر سے کما کر یہاں بھیجیں تو ایکسچینج ریٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ بزنس کھڑا کر لیں، پراپرٹیز بنا لیں۔ یہ ایک سوچ ہوتی ہے ہر انسان کی، اور یہ کیسے بنتی ہے؟ یہ آہستہ آہستہ معاشرے میں جن چیزوں کو سمجھا جا رہا ہوتا ہے وہی اپنی اگلی نسل کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں کی طرح مت ہو جانا، فلاں کی طرح مت ہو جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا ہے ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ ایک حقیقت ہے جو ہمیں معلوم نہیں، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بہت ساری حقیقتیں اس بچے کو معلوم نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ہم اسے بتاتے رہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے، یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، اور یہ اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس کا ایک درجہ ہوتا ہے جو ایک ایڈلٹ کو بھی نہیں معلوم، اور وہ حقیقت ہے جسے ہم ایمانیات کہتے ہیں۔ اس دنیا کی بڑی حقیقتیں کہ اس کا ایک خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز لکھ رہا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، زندہ ہونے کے بعد انسان اپنی پوری زندگی کو اپنے سامنے پائے گا، سارے اعمال، سارے الفاظ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ان سب کا حساب دے کر، اور پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت میں جائے یا جہنم میں، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ ہے ریالٹی، یہ ہے وہ حقیقت۔ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ہم اسے حقیقتیں بتاتے ہیں، لیکن ہماری حقیقت ٹلٹ ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم پڑھو گے نہیں، اگر تمہاری جاب اچھی نہیں لگے گی، یا اگر تم باہر نہیں جاؤ گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، یہ ہے وہ تعلیم جو ہم دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ یعنی اگر آپ کسی بندے کو آج کے دور میں یہ آیات بٹھا کر اچھی طرح سمجھا دیں تو اس کو ایسا لگے گا اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جس نے شاید پہلی مرتبہ یہ سنی ہو یا کبھی اس پر سوچا نہ ہو کہ ان آیات میں کہا کیا جا رہا ہے، پوری زندگی کا مقصد ایک دم ختم ہو گیا کہ ہم نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم ان سے رزق نہیں چاہتے اور نہ یہ چاہتے ہمیں کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، رزاق تو اللہ ہے، ذو القوۃ المتین، قوت والا اور طاقت والا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم جو امتحان دینے کے لیے آئے ہو وہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ مثلا یہ کہ کسی کا اکنامکس کا امتحان یا بزنس اسٹڈیز کا امتحان ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے میرا انگلش کا امتحان ہے، اور اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں مشکل الفاظ استعمال کروں، اچھے اچھے گرامر، سینٹنسز۔ اس کو پوچھا کیا جا رہا ہے وہ جواب کیا دے رہا ہے، لیکن انگلش بہت اچھی ہے اس کی۔ یہی ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، امتحان کچھ اور لیا جا رہا ہے، ہم کوئی اور امتحان سمجھ رہے ہیں، ہم کسی اور امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوال بالکل کچھ اور پوچھا جا رہا ہے اور ہم کوئی اور جواب دے رہے ہیں۔ سوال اصل میں کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف سچویشن میں ڈالے گا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جیسے انسان بالغ ہوتا ہے اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اسے آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، نقصان، جان مال پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے جب تک یہ نہ دیکھ لیں تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، مجاہدہ کرنے والے کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں. اور ہم لازماً آزمائیں گے تمہارے اخبار، تمہاری خبروں کو، تمہاری حقیقت کو. افحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے، ہم انہیں چھوڑ دیں گے، آزمائیں گے نہیں؟ ہم نے آزمایا تھا تم سے پہلے والوں کو بھی، اور اللہ ظاہر کر کے رہے گا کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں. کہ ہم زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کو اپنا خالق اور رازق مانتے ہیں، کیا واقعی مانتے ہیں یا صرف زبان سے کہا ہے؟ اس کو چیک کیا جائے گا. اور آگے فرمایا فَلَنَبْلُوَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ ظاہر کر کے رہے گا کون مومن ہے کون منافق ہیں. یعنی زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن مانتے نہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے نبی یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لیکن زبان سے تو کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے بھی زبان سے کہا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، لیکن اب امتحان شروع ہوا کہ کیا واقعی ہم اللہ کو رازق مانتے ہیں یا نہیں. یہ ہے امتحان. ہم نے سمجھا کہ ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم زیادہ کما سکتے ہیں یا نہیں. امتحان یہ ہے کہ زیادہ کم تو طے ہو چکا. جیسے ہی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 120 دن گزرتے ہیں، ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس کا رزق طے کر دیتا ہے کہ یہ کتنا کمائے گا. تو رزق تو طے ہو چکا ہے. آزمائش یہ نہیں ہے کتنا کماتے، آزمائش یہ ہے کیسے کماتے اور سچویشن میں کیا کرتے ہیں، اپنے نفع نقصان کا مالک کس کو سمجھتے ہیں. یہ ہے امتحان. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت کے فوراً بعد یہ کیوں کہا ما ارید منہم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، کیونکہ تمام کے تمام رزق کو مقصد بنا کے چل رہے ہیں. تو بتایا کہ کیا مقصد ہے، اس کے فوراً بعد بتایا کیا مقصد نہیں ہے. وما ارید ان یطعمون، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. یہ ایک بڑا عجیب سا ٹکڑا ہے، بڑا عجیب سا فریز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم اللہ کو کھلائیں. اب یہ بات تو بڑی ظاہر سی بات ہے، آبویس سی بات ہے. کہنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ پچھلے ٹکڑے کا مطلب سمجھ میں آ جائے. ما ارید منہم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا. اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رزق کی بھی فکر مت کرو، اپنے آپ کو کھلانا بھی تمہارے ذمے نہیں ہے. اللہ کو کھلانا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے آپ کو کھلانا بھی تمہارا کام نہیں ہے. ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق، رزاق تو اللہ ہے، ذو القوت المتین، قوت والا اور طاقت والا. ایسے کہ جیسے آپ کسی ایگزامینیشن ہال میں جائیں اور وہاں لائٹ کام نہیں کر رہی ہو یا پنکھا نہیں چل رہا ہو. اب پیپر آپ کے سامنے آیا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہے، اور آپ کہیں کہ بھائی لائٹ کھول دیں، وہ کہیں لائٹ تو خراب ہے. تو آپ بولیں کہ میں کیا کروں، پھر آپ صحیح کر دیں لائٹ. آپ بولیں اچھا بھائی اسٹول لے کر آؤ. وہ اسٹول لے کر آئے، آپ چڑھے اوپر، آپ نے دیکھا اسٹارٹر خراب ہے.
کہ یار اسٹارٹر منگوا دیں، کہ آپ خود لے کے آئیں بھائی. پھر آپ گئے بائک اسٹارٹ کر کے اسٹارٹر لے کر آئے، پھر آپ نے چلایا، لائٹ چل گئی. اب پنکھا نہیں چل رہا، پنکھا تو خراب ہے، کیپیسیٹر لے کر آئیں. اب آپ بائک اسٹارٹ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس لیے آئے تھے. جو آدمی آپ کو امتحان کے لیے بلا رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے آپ سے امتحان لینا ہے، انگلش کا، اکاؤنٹس کا، بزنس کا، میتھس کا، یا اس نے آپ کا امتحان لینا ہے کہ آپ کتنے اچھے الیکٹریشین ہیں. جس چیز کا امتحان ہوگا اسی کا امتحان دیں گے نا، یا کسی اور چیز کا بھی امتحان ساتھ ساتھ لے لیں. اور جو آدمی آپ کو بلا رہا ہے امتحان کے لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو باقی ساری فیسلٹیز دے دے تاکہ آپ کا صرف اسی چیز کا امتحان لیا جائے جس کے لیے بلائے گئے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی کیا گیا ہے عبادت کے لیے، تو عبادت کا ہی امتحان لیا جائے گا، رزق کا نہیں. عبادت کرنے کے لیے ہمیں رزق چاہیے، جیسے ہمیں آکسیجن چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہمارا دل دھڑکتا رہے، ہماری آنکھیں دیکھ سکیں، کان سن سکیں، ورنہ ہم امتحان نہیں دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایسے پھیپھڑے بنائے ہیں جو خود ہی کام کرتے. لنگز فنکشن آٹومیٹکلی، ہم تو نہیں آپریٹ کرتے. اس طریقے سے ہارٹ پمپس آٹومیٹکلی، اسی طریقے سے باڈی آٹومیٹک ریپیئر ہوتی ہے. اسی طریقے سے رزق بھی آٹومیٹک ہے، کیونکہ امتحان ان چیزوں کا نہیں ہے. جس اللہ تعالیٰ نے آکسیجن دی ہے وہی رزق بھی دے گا. اس نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. مسئلہ ہے ایمان کا، ایمان کا مسئلہ ہے، اور یہ ہم آٹومیٹکلی کریں گے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ کیا مطلب ہے ہم کمانے کے لیے محنت نہ کریں، صبح باہر نہ نکلیں، پڑھائی نہ کریں، تو یہ نہیں کہا جا رہا. یہ تو آٹومیٹکلی آپ کریں گے. جیسے آپ کا سانس رک رہا ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انہیلر کرتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں سانس لے سکیں. اتنے کٹ جاتا ہے تو پٹی لگا لیتے ہیں. اسی طریقے سے جب پیسے چاہیے ہوں گے تو آدمی باہر جا کے روزی کمائے گا. یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو تم آٹومیٹکلی کرو گے اور تمہیں رزق مل جائے گا. جیسے ہم اپنے منہ میں نوالا ڈال دیتے ہیں اور وہ خود بخود ہماری باڈی میں جا کے خون بن جاتا ہے، گوشت بن جاتا ہے، ہڈیاں بن جاتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ ہم تو کھا رہے ہیں چاول اور گوشت اور وہ بن رہا ہے خون اور ہڈیاں اور پروٹین بن رہا ہے. یہ کیسے بن رہا ہے؟ جیسے یہ آٹومیٹک ہے ایسے ہی رزق کا ملنا بھی آٹومیٹک ہے. مسئلہ ہے ایمان کا، اللہ کو رازق ماننا ہے. ہمارے امتحان کیا ہے کہ ہم کہیں رزق کے چکر میں عبادت تو نہیں چھوڑ دیتے. یہ ہے امتحان. ایک انسان رشوت لیتا ہے اس لیے کیونکہ خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو یہ ہے جو یہاں پہ فیل ہو گیا. اس کو ایسا لگتا ہے کہ خرچہ پورا کرنا اس کے ذمہ ہے. اس کے ذمہ ہے عبادت کرنا. عبادت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ٹوٹیں. اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرو گے جیسے توکل کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے ہی کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے جو صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ اور واپس لوٹتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ. تو ایک پرندہ بھی صبح نکلتا ہے کام پہ، رزق ڈھونڈتا ہے اور اسے مل جاتا ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے. اس کے پاس کوئی فریج نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ صبح نکل رہا ہے اس کو رزق کہاں سے ملے گا. لیکن اللہ پہ توکل کا مطلب کیا ہے کہ تم نکلو، تم رزق تلاش کرو، تمہارا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تمہیں دینا ڈھونڈوانا اللہ کے ذمہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگر اللہ پہ توکل کرو گے اللہ تمہیں پرندوں کی طرح کھلائے گا. اور ایک آخری حدیث پہ بات کا اختتام کرتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، کہ جس نے اپنا تمام فوکس، اپنا غم دنیا کو بنا لیا. من کانت الدنیا ہمہ، جس نے اپنا غم دنیا کو بنا لیا. فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دے گا. وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کی آنکھوں کے آگے فقر کو رکھ دے گا. فقیری، محتاجی، ایک اندیشہ، ہر وقت کا خوف کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا.
یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ ہوگا تو کیا ہوگا، ہر وقت وہ ڈرتا رہے. ایسے جیسے گوگل گلاسز ہوتے ہیں نا کہ وہ پہن لیں اور سامنے اسکرین چل رہی ہے، انسان اپنی گلاسز میں کوئی چیز دیکھ رہا ہے، کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے. اور آج کل جو ورچوئل ریالٹی کے گلاسز ہوتے ہیں کہ آپ جہاں پہ اپنا چہرہ کرتے ہیں وہ وہیں پر مڑ جاتا ہے. اور ورچوئل ریالٹی کے جو گلاسز ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت دیر تک اس کو نہ پہنیں کیونکہ آپ کی اورینٹیشن آؤٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہ ورچوئل ریالٹی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے لیکن حقیقت جیسی لگتی ہے تو آدمی اسی کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے آنکھوں کے آگے اس کے فقر کو رکھ دیتا ہے، جہاں دیکھے گا فقر نظر آئے گا، محتاجی، فقیری، اس کو لگے گا میں محتاج ہوں، میں پریشان ہوں، میرے ساتھ مسائل ہیں، مجھے اندیشے ہیں. یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا کو غم بنا لیا. من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دے گا، کام مشکل ہو جائیں گے. یعنی رزق تو طے ہے کتنا ملے گا، بس مشکل سے ملے گا. یہ آدمی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اللہ دنیا کو اس سے دور کرتے جائیں گے، دور کرتے جائیں گے. ملے گا تو اتنا ہی جتنا لکھا ہوا ہے لیکن مشکل سے، زیادہ ٹائم لگا کر، زیادہ خوار ہو کر، زیادہ چکر لگا کے، زیادہ باتیں سن کے، زیادہ عمر لگا کر. فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ، آنکھوں کے آگے فقر رکھ دیا جائے گا. ولم یأت من الدنیا الا ما کتب لہ، لیکن اس کو دنیا ملے گی اتنی ہی جتنی لکھی ہوئی ہے. ساری زندگی کا مقصد دنیا کمائے، اتنے ہی ملے گی جتنی لکھی ہوئی ہے، بس یہ کہ مشکل ہو جائے گی اور ہر وقت ڈرتا رہے گا. ومن کانت الآخرۃ نیتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اپنی نیت بنا لیا، اس کا فوکس ہے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. ومن کانت الآخرۃ نیتہ، جس نے آخرت کو اپنی نیت بنا لیا، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے کاموں کو جمع کر دیں گے، کام آسان ہو جائیں گے، وہی کام آسانی سے ہو جائیں گے، کم وقت میں ہو جائیں گے، خود بخود ہو جائیں گے. جمع اللہ علیہ امرہ وجعل الغنا فی قلبہ، اس کے دل میں غنا کو ڈال دیں گے. غنا ہے فقر کا اپوزٹ. فقر یہ ہے کہ یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا، وہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا. اور غنا ہوتا ہے جس کو آپ کہیں گے ریلیکس ہونا، سکون ہونا. انسان اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھے، کسی دوسروں کا محتاج نہ سمجھے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہی ہو جائے گا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، ان کو نہیں معلوم بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، ان کو نہیں معلوم بچے بڑے ہوں گے تو کس طریقے سے سیٹ ہوں گے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، انہیں نہیں لگتا یہ کسی طریقے سے ہوگا، بس وہ اپنی سی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے سکون میں، آرام سے ہے، گھر میں ان کا وقت گزرتا ہے، رات کو نیند آ جاتی ہے، صبح پھر کام پہ جاتے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کی لیکن پریشان نہیں ہے. اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو لاکھوں روپے کما رہا ہے، بڑے سے گھر میں رہتا ہے، کئی کمرے ہیں، کئی گاڑیاں ہیں، ہر بچے کی اپنی گاڑی ہے اور بہت سا بینک بیلنس ہے، پراپرٹیز ہے. اس آدمی کو نیند نہیں آ رہی، وہ کہتا ہے کہ حالات خراب ہیں، آگے اور ہونے والے ہیں، آگے کیا ہوگا، یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا. اس کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں سونے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے، وجعل فقرہ بین عینیہ، آنکھوں کے آگے فقر ہے اس کی. اور دوسرا ومن کانت الآخرۃ نیتہ، جس نے آخرت کو اپنا نیت بنا لیا، فوکس بنا لیا، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے. وجعل الغنا فی قلبہ، اس کے دل میں غنا ڈال دیں گے، وہ سکون میں ہوگا. وَيَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا آئے گی اس کے پاس ذلیل ہو کر، ناک رگڑ کر. وَيَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا آئے گی اس کے پاس جو لکھی ہوئی تھی لیکن ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر. یہ آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ بس میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں، میں اپنے فرائض پورے کروں، میں اپنے حقوق ادا کروں، جو دوسروں کے حقوق مجھ پر آتے ہیں میں وہ ادا کروں، میں اپنے فرائض ادا کروں، کسی طریقے سے میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. اس کا سارا فوکس بس یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے معاملات حل کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے، رزق تو پہلے ہی سے طے ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے
کہ محنت تو کریں گے رزق کمانے کے لیے، فوکس یہ نہیں ہوگا، فوکس ہوگا آخرت کی کامیابی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں چلا گیا، وہ ہے کامیاب۔ تو دنیا ایسے گزارنی ہے کہ وہ اخروی کامیابی کی فکر ہو۔ فکر کس چیز کی ہو؟ آخرت کی۔ اور دنیا فکر کی چیز نہیں، دنیا تو ہو جائے گی، جو لکھا ہوا ہے وہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو تم پر آتی ہے مگر یہ کہ پہلے ہی سے طے ہے، پہلے ہی سے لکھی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی انفسکم فی الارض ولا فی انفسکم، کہ کوئی ایسی چیز نہیں، نہ زمین میں نہ تمہاری اپنی جان میں، الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے ہی سے موجود ہے۔ من قبل ان نبرأہا، پہلے ہی سے طے ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ساری بیماری جو آنی ہے وہ طے ہے، رزق طے، موت طے، ہر چیز ڈیسائیڈڈ ہے۔ تو پریشانی کس بات کی؟ پریشانی صرف اس بات کی کہ میرا امتحان جو لیا جا رہا ہے میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور میرا امتحان یہ نہیں کہ میں کتنا کماتا ہوں، میرا امتحان یہ ہے میں کیسے کماتا ہوں اور کیسے خرچ کرتا ہوں۔ حلال کمایا جائے، حلال پہ خرچ کیا جائے اور فرائض ادا کیے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔